بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پروگرام کرنٹ افیئر کے ساتھ آپ کا میزبان سید آصف علی حمدانی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، ملک کی سیاسی صورتحال جو ہے وہ تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے۔ عمران خان کو گو کے سائفر کیس سے بہت بڑا ریلیف ملا ہے، لیکن ابھی بہت سارے مراحل جو ہیں وہ باقی ہیں۔ پی ٹی آئی کے گرد مزید گھیرا تنگ ہو رہا ہے، اور پی ٹی آئی کے جتنے سرکردہ رہنما ہیں ان کے اوپر نئے جو کیسز جن میں وہ مطلوب تھے ان کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دی گئے ہیں، اور اس میں جنرل سیکرٹری سمیت جو اہم شخصیات ہیں تحریک انصاف کی، وہ ان کو باقاعدہ طور پہ جو ہے وہ پولیس کی ٹیمیں تشکیل دی جا رہی ہیں، اور ان کی گرفتاری عید سے قبل جو ہے وہ ہونا جو ہے وہ قرار پایا ہے۔ اور یہ پورا زور لگایا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے جتنے سرکردہ رہنما ہیں ان تمام کو جو ہے وہ ان کیسز کے اندر جو ہے وہ پابند سلاسل کیا جائے۔ دوسری جانب آج سپریم کورٹ کے اندر بڑی اہم ہائرنگ ہو رہی ہے، اور وہ آئینی ترامیم کے حوالے سے ہو رہی ہے، جو جس پہ عمران خان کو آن بورڈ کیا گیا ہے۔ اور عمران خان نے آج چیف جسٹس سے بڑے سوالات بھی کیے، وہ جو گو کہ ان کی باہر وہ کوریج نہیں دکھائی گئی، کیونکہ اندر بہت سیکیورٹی سخت سسٹم ہے۔ عمران خان کی کسی قسم کی بھی اندر جو لائیو کوریج جو ہے وہ باہر کسی بھی میڈیا کو نشر نہیں کرنے دی جا رہی ہے۔ سپریم کورٹ کے اندر بہت سختی کی گئی ہے، لہٰذا یہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے کہ اگر عوام کے سامنے عمران خان کی براہ راست جیسے باقی ہائرنگ ہوتی ہے اور اس میں سنایا جاتا ہے، یہ جو ہے وہ اس میں ہیئرنگ میں جو ہے وہ عمران خان کی نہ تصویر نظر آتی ہے، نہ عمران خان کے کراس کوشچن نظر آتے ہیں۔ آج عمران خان نے بہت سارے سوالات کیے ہیں، اور اس پہ چیف جسٹس صاحب اور باقی جتنے ججز ہیں ان کو بھی یہ ریئلائز کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ تمام غلط طریقے سے امینڈمنٹ کی گئی ہیں اور ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، لہٰذا یہ امینڈمنٹ جو ہیں یہ واپس لی جائیں۔ اور الیکشن کمیشن کے حوالے سے بھی کہا گیا کہ اصلاحات کی جائیں، اور جس طریقے سے یہ حالات کو جو ہے وہ لے کر جایا جا رہا ہے یہ انتہائی خطرناک ہے۔ دوسری جانب آج شیخ رشید احمد صاحب جو ہے وہ عدالت میں پیش ہوئی ہے، اور انہوں نے ہاتھ جوڑے ہیں جو آپ کے آرمی چیف ہیں ان کے سامنے، اور انہوں نے کہا ہے کہ خدا را بے گناہ ہزاروں کی تعداد میں جو 9 مئی کے واقعات میں جو بے گناہ افراد ہیں اس میں خواتین کی بہت بڑی تعداد ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان کو انہوں نے اپیل کی ہے جو ہے وہ سپہ سالار سے، آرمی چیف سے، جنرل عاصم منیر صاحب سے، کہ وہ خدا را اس عید پہ قیدیوں کی جو ہے وہ سزائیں معاف ہوتی ہیں، آرمی چیف صاحب آپ کا یہ بڑا احسان ہوگا، آپ تمام چیزوں کو بھولیں اور ان بے گناہ قیدیوں کو جن کو ناحق مختلف جیلوں کے ملک کے مختلف جیلوں کے اندر رکھا گیا ہے، اور خواتین کی جو پی ٹی آئی کی خواتین ہیں ان پہ آئے روز ایسے ایسے کیسز بنائے جا رہے ہیں کہ ایک سے وہ نکلتی ہیں تو ان کو دوسرے میں دھر لیا جاتا ہے، دوسرے سے نکلتی ہیں تو تیسرے سے، اور 14 مرتبہ ایک کی جو ہے وہ ضمانت ہوتی ہے، لیکن ان کی رہائی ممکن نہیں ہوتی ہے، اور دوسری جگہ سے پولیس آ کے ان کو لے جاتی ہے۔ تو شیخ رشید احمد صاحب کا آج وہ خود بھی ہاتھ جوڑ رہے تھے کہ میرے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں، ایک جگہ میں پہنچتا ہوں تو 8 کیس میرے جو ہے وہ کھڑے کر دیے جاتے ہیں۔ اور شیخ رشید احمد نے جو ہے وہ آج واضح طور پہ کہا ہے کہ میں نہ میرے پاس وسائل ہیں، نہ میری اتنا میں ٹریول کر سکتا ہوں کہ میں ایک کیس بھگتاتا ہوں، دوسرے دن پیشگی ہوتی ہے، اور ڈیلی بیس پہ میری پیشگیاں ہو رہی ہیں، اور میں بے گناہ ہوں، میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، اور نہ ہی میں کسی کیس میں ملوث ہوں۔ یہ تمام کیس جو ہیں وہ سیاسی انتقام پہ بنائے گئے ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ اس طریقے سے نہ جمہوریت کو فروغ مل سکتا ہے، نہ ملک کے اندر استحکام آ سکتا ہے۔ اگر ملک کے اندر استحکام لانا ہے تو ضرورت اس امر کی ہے کہ تمام پولیٹیکل جتنی فورسز ہیں ان کے ساتھ جو ہے وہ نیگوسیشن کی جائے اور تمام کو آن بورڈ کیا جائے۔ اور انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان کا جو بیانیہ ہے وہ کامیاب ہو چکا ہے، اور اگر طاقتیں جو ہیں وہ عمران خان کو زبردستی رستے سے ہٹانے کی کوشش کریں گی تو کامیابی نہیں ہوگی۔ انہوں نے یہ بھی واضح کیا ہے کہ ضرورت اس امر کی ہے کہ عمران خان سے مذاکرات کیے جائیں، کیونکہ عمران خان ایک حقیقت ہے اور یہ سب سے بڑی قوت ہے، اور عمران خان عوام کی نبض کے اوپر عمران خان کا ہاتھ ہے۔ شیخ رشید احمد کا کہنا تھا کہ یہ ان کی بھول ہے کہ یہ جو کچھ کر رہے ہیں اس سے شاید عمران خان کا نام و نشان مٹ جائے یا پارٹی کا نام و نشان مٹ جائے۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان جو ہے وہ اس وقت قومی ہیرو بن چکا ہے،
اور عمران خان کا بیانیہ جو ہے وہ تیزی سے لوگوں کے اندر سرایت کر رہا ہے، اور آنے والے دنوں میں اگر مزید سختی کی گئی تو اس کا فائدہ عمران خان کو ہوگا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ بے وقوفوں کا ٹولہ ہے جو یہ سمجھ رہا ہے کہ شاید وہ 2 نمبر کیسز بنا کے یا جیل کے اندر رکھ کے جو ہے وہ یہ کامیاب ہو جائیں گے عمران خان کو رستے سے ہٹانے کا۔ انہوں نے کہا کہ یہ بالکل ان کی بھول ہے، یہ جو قدم اٹھا رہے ہیں وہ عمران خان کے حق میں جا رہا ہے، اور عمران خان کی پاپولرٹی میں آئے روز اضافہ ہو رہا ہے، جس سے جو طاقتور حلقے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ عمران خان سے مل بیٹھ کے مسائل کا حل نکالیں، ادروائز اس ملک کے اندر انتشار پھیلے گا، اور یہ جمہوری سسٹم جو ہے یہ کسی صورت جو ہے وہ مستحکم نہیں ہوگا، اور نہ ہی یہ ملک و قوم کی خدمت ہو سکی، کیونکہ ملک کے اندر جب جو ہے وہ افراتفری ہوگی، ملک کے اندر جب صورتحال بری ہوگی تو نہ معیشت سفر کر سکے گی اور نہ ملک سفر کر سکے گا، البتہ عوام ضرور سفر کرے گی اور عوام کو مزید پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اور انہوں نے کہا کہ ان کے اندر اتنی اہلیت نہیں ہے، یہ 35 سال اس ملک کو انہوں نے لوٹا ہے اور کھایا ہے جو نائل حکمران بیٹھے ہیں، اور یہ کسی صورت بھی عوام کے جو ہے وہ خیر خواہ نہیں ہو سکتے۔ اگر یہ خیر خواہ ہیں تو یہ اپنا صرف مال پانی کے خیر خواہ ہیں، ان کا عوام سے کوئی سروکار نہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ آنے والے دنوں میں مزید جو ہے وہ عوام پہ ٹیکسز کا بوجھ ڈالا جائے گا، اور یہ بجٹ عوام کش ہوگا اور عوام کسی صورت بھی جو ہے وہ سروائیو نہیں کر پائیں گے۔ بہت شکریہ، اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا خیال کیا۔